अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। जी, तो आहंगे ख्वाबिदा किस्त नंबर 13 का दूसरा हिस्सा। कुछ देर आराम करने के बाद वह बेहतर महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर सोकर मेडिसिन लेकर अब बेहतर फील करते उठ बैठे। अच्छा, मैं ज़रा अक्स से भी मिला। उन्हें एकदम से अक्स का ख्याल आया था। जी सही, आप फिर जाएँ अक्स के रूम में, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी भिजवा देती हूँ। वो भी कहती उठी, शुक्रिया जनाब। मुस्कुराती आंखों से कहते वो इनकी तरफ देखते रुके। क्या आप भी? उनके इस तरह शुक्रिया कहने पर वह सर हिलाती खुद भी हंस रही। चले भी, इन्हें अपनी जानिब देखते देखकर आंखों से दरवाजे की सिमत इशारा करते बोली, चले। वो भी सर हिलाते बोलते कदम बढ़ा गए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अक्स के दरवाजे पर नॉक करते पूछा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपने अपना ख्याल रखना है, वक्त पर खाना खाना है और दवाइयाँ भी सब वक्त पर लेनी है। इन्हें कहता वो उठा था। काम करते मेड को दवाइयाँ समझाते वो इनकी निगाह तस्वीर पर पड़ी। करीब जाते उसने गौर से देखा, वह कपल की तस्वीर थी। एक तो बिस्तर पर लेटा वजूद था, पर दूसरे वजूद को बहुत गौर करने पर भी पहचान नहीं सका, जबकि जहन के पर्दे पर बारहा दस्तक हो रही थी कि वो जानता है इन्हें, कहीं देखा है, पर कहाँ, कब, कौन है ये? सोचते इसने दिमाग पर जोर देना चाहा। चले। अनस अपनी चीज़ें समेटता जाने के लिए उठता इसके पास आया। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कहते दोनों कमरे से बाहर निकले थे और पीछे फुरकान यज़दानी ने अपनी और अपनी बीवी शाहीन यज़दानी की तस्वीर की तरफ देखा, जहाँ अभी कुछ देर पहले अर्ज़म खड़ा था। याद माजी के अजाब है या रब, छीन दे मुझसे हाफसा मेरा। चाचू आइए, आप आइए ना। वो जो किसी फाइल में सर झुकाए बैकग्राउंड से सर टकाए बैठी थी, इन्हें देखते फ़ौरन फाइल साइड पर कर दी। आए ना बैठे। जल्दी जल्दी अपनी बिखरी फाइल समेटते, साथ ही अपने ऊपर लिया ब्लैंकेट भी साइड से समेटते उसके लिए बैठने की जगह बनाई। उसके चेहरे पर अपनी मौजूदगी से आई चमक इन्हें फिर कुछ बहुत याद दिलाती, एहसास नदामत का शिकार करा गई थी। कैसी है हमारी बेटी? उसके सर पर हाथ फेरते झुककर सर पर प्यार किया, उसकी बनाई हुई जगह पर बैठे। ठीक, लेकिन चाचू क्या इस तरह तबीयत पूछते हैं इतने दिन बाद? स्याह चमकती आंखों बात पूरी खोलते बोली। तो क्या नाराज़ है हमारी बेटी? मसनूई डर चेहरे पर लाते मुस्कुराहट रुकते हुए कहा। नहीं चाचू, आपकी बेटी को नाराज़ होना नहीं आता। उनकी आंखों में अपने लिए इस कदर मोहब्बत एक वो हमेशा ऐसी हो जाती थी, अपने अंदर कुछ पनपते अधूरे एहसासात को ज़बान दे देती थी। तौबा करो लड़की, पहले कितना नाराज़ होती थी, भूल गई क्या? उसके चेहरे पर फैलती मायूसी को मुकम्मल तौर पर फैलने से रोकने के लिए वो दोस्ताना लहजे में बोले। चाचू आप भूल रहे हैं, मैं कभी नाराज़ नहीं होती थी। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा। मेरी बेटी किसी और से नहीं, लेकिन अपने चाचू से तो नाराज़ होती थी। वो भी भरम से बोले। चाचू, क्योंकि वो जानती थी कि आप मना लेंगे। आंखों में आई नमी को पीछे धकेलती वो इनके बाजू पर हाथ मारती शिकायती हुई। वो तो तंग कर रही थी और खुद हो चुकी थी। पुरानी बातें नहीं करें, हुक्म देने वाले अंदाज में कहते वो उन्हें यादों में ना जाने का फैसला सुना चुकी थी कि सच था, वो किसी से नाराज़ नहीं होती थी, लेकिन हाँ, हसान साहब से नाराज़ होती थी और लाड भी उठवाती थी। वो भी तो उसे अपने बाप की तरह चाहते थे। हसान घर भर के बच्चों को बेस्ट चाचू और बेस्ट मामू थे। ऐसा नहीं था कि एहतशाम साहब ने कहीं कमी कोई छोड़ी थी, पर वो अपनी शख्सियत के लिहाज से बच्चों के साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं रख पाते थे जो हसान साहब अपनी गसीली और खामोश तबीयत के बावजूद बना गए थे। घर के बच्चों में इनकी जान थी, ख़ासकर अक्स में, क्योंकि वो घर की पहली बेटी थी। इनके लिए तो वो छोटी सी परी थी जिसे देखते वो अपनी सख्त तबीयत के खौल से निकल आते थे, जिसने इन्हें बहुत बदल कर रख दिया था। इनके बच्चों और अक्स में उम्र का काफ़ी फ़र्क था, जिसकी वजह से एक अरसा उन्होंने अक्स के साथ गुजारा था। ठीक है भाई, जैसा हमारी बेटी चाहे, ये कहते हाथ उठाए। अगर हमारी बेटी ठीक है तो यूँ बिस्तर पर क्यों लेटी हुई है? फिर मुझे अपनी बेटी भागती दौड़ती अच्छी लगती है। उसकी छोटी सी नाक दबाते सोचने के से अंदाज में बोले। कसम से चाचू, आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं। मैं खुद थक चुकी हूँ। प्लीज़ यार, मम्मा को बोले ना कि मुझे अब ऑफिस जाने दें, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। प्लीज़। ज़ेब भी इतनी कॉल कर चुका है। इस लड़की से मैं अकेले कुछ नहीं संभलता। इन्हें अपने दिल की बात करते देख फ़ौरन अपने मतलब की बात की। ओके जी, अभी कहता हूँ भाभी को कि कोई मेरी बेटी को नहीं रोकेगा। चाचू, आपको पता है क्या, आप दुनिया के बेस्ट चाचू हैं। अगर मैं बेस्ट चाचू होता तो अपनी बेटी मुझे हर बात बताती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। नहीं चाचू, मैं आपको सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये कहते इनका हाथ थामा। बहादुर बेटियों के बाप इतनी सी बातों पर परेशान नहीं हुआ करते मेरी जान। चाचू, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा।
عکس حیدر شاہ جس کا ایک رعب تھا سب پر، وہ اس طرح معصوم صورت بناتی ایسے بولی تھی کہ حسان صاحب ناراض ہونے کا ڈرامہ تک برقرار نہ رکھ سکے تھے، اور چھت پاڑ کہکہار گونجا ان کا پورے کمرے میں۔ ساتھ ہی وہ بھی مسکرا دی، ہنستے ہنستے دونوں کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ چاچو، بابا کو نہیں جانا چاہیے تھا نا؟ آگے ہوتے ان کے کندھے سے سر ٹکائے بولی۔ وہ ان کے حلق کو خشک کر گئی تھی، ارد گرد کی سردی نے اپنے اندر اپنے دل کو جامد کرتی محسوس ہوئی تھی۔ چاچو، آپ بھی بابا کو مس کرتے ہیں؟ آئی نو، آپ اسی لیے اتنا چپ رہتے ہیں۔ آپ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مجھے، سمایا کو، یوشی کو، زحان کو، تو آپ کی نظریں نہیں ٹھہرتی ہم پر۔ میں نے آپ کا کترانا محسوس کیا ہے، ہمیں دیکھ کر آپ کو بابا اور زیادہ یاد آتے ہیں، ہے نا؟ اس کے جملے ان کے خون کے بہاؤ کو برف کرتے ان کی آنکھوں سے سیل رواں کر رہے تھے۔ آپ کی یہ تکلیف کا اندازہ کر کے میں آپ کو ایسا کرنے سے نہیں روکتی، پر ایک بات کہوں۔ اس کے بھی آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ان کے کندھے سے سر ٹکائے رکھے ہی انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے سوالیہ انداز میں آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ چاچو، آپ میں سے بابا کی خوشبو آتی ہے، آپ جب سر پر ہاتھ رکھتے ہیں نا تو بالکل بابا جیسا احساس ہوتا ہے، اس لیے میں خود بھی آپ کو نہیں بلاتی، کیونکہ آپ مجھے بابا کی اور زیادہ یاد دلاتے، اور یادیں عذاب ہوتی ہیں چاچو، یادیں عذاب ہوتی ہیں۔ آپ ماں ہمارے آج کو بہت بے رحمی سے کھا جاتی ہیں۔ روتے روتے رک کر بولی، وہ انہیں سوکھے کانٹوں پر لوٹا گئی تھی، ان کے کندھے سے لگی وہ انہیں قیامت کے سے عذاب سے دو چار کرا رہی تھی۔ کم آن چاچو، آپ نا بابا کے فیوریٹ بھائی ہیں، چھوٹے تھے نا آپ شاید، اس لیے۔ آپ کو یاد ہے بابا کہتے تھے کہ آپ ان کے بھائی نہیں بیٹے ہیں چاچو۔ آپ کو روتے اگر بابا نے دیکھ لیا نا تو بس شامت ہے میرے پھر، یار چپ ہو جائیں ورنہ آپ کے بھائی میرے خواب میں نہیں آئیں گے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوتے، اس کے بال نم کرتے ان کے رونے کا احساس دلا گئے۔ سیدھی ہوتی وہ اپنی نازک ہاتھوں سے ان کے گال سے آنسو پونچھ گئی۔ بھائی روز تمہارے خواب میں آتے ہیں؟ آنسوں کے ساتھ ان کا پورا جسم اپنے عزیز جان بھائی کے ذکر پر پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ جی روز آتے ہیں اور بہت ساری باتیں کہتے ہیں آپ کے بارے میں بھی، آنسوؤں کے بیچ میں مسکرا کر کہتی وہ انہیں اپنے آپ سے کئی زیادہ بہادر لگی تھی۔ کون کہتا ہے کہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں؟ بیٹیاں تو بہادر ہوتی ہیں۔ اگر سچ کا اعتراف کرنے میں اس معاشرے کے مرد اپنی مردانگی پر حرف نہ سمجھیں تو ہر دوسرا مرد یہ اعتراف سر اٹھا کر رہا ہو کہ بیٹیاں ان کی طاقت ہیں، کہ بیٹیاں سر جھکاتی نہیں بلکہ ہماری گردن میں جو جھوٹی مردانگی کی اکڑ کا سریا ہے نا، اسے نکال کر ہمیں اللہ کا بنایا ہوا اصل مرد بناتی ہیں، ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ مرد کو نگاہیں جھکا کر چلنا چاہیے۔ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان میں اتنے بھی سخت نہیں تھے کہ پہلو بدل سکتے، جسم سے روح پرواز کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، بابا کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جو چچا ہے نا، یہ بہت پاگل ہے، یہ عمل کرنے کی بات سوچتا ہے، پہلے نہیں۔ میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ کسی چیز میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ اس کے لفظ انہیں دل کو چیرتے ہوئے محسوس ہوئے، جیسے ذیشان صاحب اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، انہیں آپ کی بہت فکر لگی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کہا کرو کہ اپنے اندر کا سکون تلاش کرے۔ وہ یوں ہی کچھ دن پہلے خواب میں آئے ذکر کرتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ باتیں کسی پر آگاہی کے دریچے کھولتی اسے پولیس سرات پر لا کر کھڑا کر گئی ہیں۔ تم بھی رونا بند کرو میری جان، اپنے اوپر قابو تو وہ بھی نہیں کر پائے تھے، پر لڑکھڑاتے ہاتھوں سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو پہنچنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ عکس مجھ میں بھائی کو محسوس نہیں کیا کرو میری بیٹی، وہ بہت اچھے تھے، تمہارا چاچو اتنا اچھا نہیں ہے میری جان، نہیں ہے۔ وہ پھر سے ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ ہاں نا چاچو، آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ، اور بابا کا احساس میں نے نہیں، اللہ نے آپ کے اندر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بابا کا لمس دیے، کہ میرے محسوس نہ کرنے سے تھوڑی نہ چلا جائے گا۔ آپ میں بابا کا احساس ہے تو ہے، آپ ہیں بابا جیسے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے کندھے پر سر ٹکائے نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ وہ ویسے کہ ویسے ہی بیٹھے رہے، اور وہ جو اس کی زندگی کا واحد حسیس باپ اس پر بند کر چکے تھے، آج اس کی نیند میں خلل سے احتیاط برت رہے تھے۔ یہ لیجیے آپ لوگوں کی کافی سو گئی ہے۔ کافی لے کر اندر آتی رخسانہ کو سرگوشی میں چپ رہنے کا اشارہ کرتے احتیاط سے اسے تکیے پلٹاتے خود سے بہت مشکل سے اپنا شکستہ وجود گھسیٹتے باہر کی طرف قدم بڑھا گئے۔ رخسانہ بھی کافی نیچے رکھتی اس کی نیند کے خیال سے کھڑکی کے پردے برابر کر گئیں کہ باہر کی طرف پھیلا اجالا اس کی نیند خراب نہ کر سکتا۔
اس کا بلینکٹ اس پر درست کرتے خود بھی کافی کی ٹرے اٹھاتی کمرے کا دروازہ بند کرتی اپنے کمرے کی سمت بڑھی۔ صبح فجر سے اٹھی تھی اور اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے، شاید اسی لیے اس پر نیند غالب آ گئی تھی۔ دن ڈھلتا جا رہا تھا اور چاروں طرف شام کی نارنجی اور سنہری روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی سردیوں کا حصہ بنتی اپنی مدھم سی آہٹ کے ساتھ زمین پر اتر رہی تھی۔ آسمان پر بکھرے بادل اس روشنی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھے، جیسے قدرت نے کسی مصور کے ہاتھوں ایک حسین تصویر بنا دی ہو۔ فضا میں گھلتی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا، درختوں کی شاخوں کو چھو کر گزرتی پتوں کی مدھم سی سرسراہٹ شام کی خاموشی میں کوئی راہ پلاگ رہی تھی۔ دور افق پر سورج دھیرے دھیرے زمین کی آغوش میں اتر رہا تھا۔ اس کی آخری کرنیں فضا میں ایک میٹھی سی اداسی اور سکون بکھیر رہی تھی۔ پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے آسمان پر قطاریں بناتے جا رہے تھے اور فضا میں ایک پرسکون سا سکوت چھاتا جا رہا تھا، جیسے دن کی ساری تھکن سردی کی اس حسین خاموش شام کی نرم باہوں میں سمٹ کر آرام کرنے لگی ہو۔ گھر میں بنے اپنے آرٹ روم میں وہ کب سے جانے کینوس پر کیا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراج صاحب کو تو صرف آرٹیفیشل رنگوں کی لکیریں ہی سمجھ آئی تھی۔ آدھے بالوں کو کلپ میں قید کیے، ایک برش بالوں میں لگائے، مخروطی انگلیوں میں دبا برش، ایک دوسرے ہاتھ میں رنگوں کی پلیٹ لیے وہ کچھ سوچتی، کبھی سرمئی آنکھیں اٹھاتی تھی، کبھی جھکاتی، پلکوں کی چھلمن رنگوں کے ساتھ ساتھ رقص کرتی حسین امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ رنگ کینوس پر بکھرتے جاتے اس کے چہرے پر کئی رنگ جگمگا گئے تھے۔ میرا بیٹے، آپ کل سے جب سے ہسپتال آئی ہو کچھ گمسم سی ہو، کچھ ہوا ہے بیٹے؟ ابرار صاحب کو اپنی یہ نازک سی بیٹی کچھ اپسٹ لگی تھی۔ سرمئی آنکھیں رونے کی چغلی بھی کھاتی محسوس ہو رہی تھی انہیں۔ وہ بھی شاور لے کر نکلی تھی اور غیر مرئی نقطے کو تکتی اپنے ارد گرد سے بہرا بنی اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھاتی کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جب یکدم ہیرا کی آواز پر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ اکس باجی، نیچے کوئی آپ سے ملنے آئے ہیں، اپنی عادت سے مجبور چٹیاں گھماتے ہاتھ ہلا کر بولی۔ مجھ سے کون ملنے آیا؟ نام پوچھا؟ اس کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتے پوچھتے ڈرائر رکھ کر چکی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ مرد حضرات سب آفس میں تھے، عورتیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ نہیں، وہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ انگلی دانتوں میں دباتی آنکھیں بند کرتے دوسرا ہاتھ چٹیا کو چھوڑتا ماتھے پر جا پڑا تھا۔ اکس نے اس کی عقل پر افسوس کرتے اسے دیکھا اور ارد گرد دوپٹے کو ڈھونڈتے اپنی نظریں دوڑائیں۔ ہیرا، تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اچھا اب جاؤ، جا کر بٹھاؤ انہیں، میں آ رہی ہوں، کہتے کمر پر بکھرے اپنے کالے آبشار نما گھنے بال سمیٹتے جوڑے میں قید کیا۔ دوپٹہ جو پاسی صوفے پر پڑا اسے نظر آ چکا تھا، اسے اٹھاتے اچھی طرح سے سر پر اوڑھتے کندھوں پر بھی پھیلا دیا۔ سر اس طرح کور کر لیا کہ بال نظر نہ آ سکے۔ وہ سادگی میں بھی نکھری نکھری سے اپنے پرکشش سانولے رنگت میں حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ حسب عادت سامنے رکھی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی نیم کی انگوٹھیوں کا اٹھا کر پہننا نہیں بھولی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیچے آئی، بڑے سے عالیشان گیسٹ روم کے قریب پہنچی۔ یہاں آتے وہ راہتری سے نظر آتے شیشے کی اعلیٰ طرز کی بنی کھڑکیوں سے کسی کا عکس دکھ چکی تھی۔ 3 گرے سوٹ میں ملبوس نکسکتا تیار ہوا وجود کسی سے فون پر مصروف باہر گارڈن میں کھولنے والی کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ کسی مرد کا وجود دیکھتے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے سر پر اوڑھے دوپٹے پر جاتا دوپٹے کو آگے کھینچ گیا۔ 2 قدم بڑھاتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مقابل کی پشت تھی اس کی جناب۔ مقابل کی پشت سے ہوتی اس کی نظریں پاس ٹیبل پر رکھے آدھے پانی کے گلاس پر گئی۔ جی، اسے سمجھنا ہے کہ مقابل کو کس طرح اپنی جانب مبذول کروائے۔ اس کی آواز سنتا وہ جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا فون کو کان سے لگائے لگائے ہی پلٹا۔ اس کی ایک جانب بڑا سا 7 سیٹر صوفہ تھا اور دوسری جانب کانچ کی چکور میز رکھی تھی جس پر حسین اصلی گلابوں سے مزین گلدان پورے کمرے میں تازگی بخشتا راحت احساس دے رہی تھی۔ آواز کی سمت میں دیکھتے بے ساختہ اس کی نظریں ایک بار گلابوں پر جاتی پھر مقابل کھڑی عورت پر گئی تھی، جیسے کسی چیز کا موازنہ کر رہا، لیکن بس ایک لمحہ لگا تھا اور وہ نظریں پھر گیا۔ پلٹنے والے کی شکل دیکھتے اس کے چہرے پر جو رنگ آیا تھا وہ مقابل کو اپنے لیے پسندیدگی کا تو خیر دور کی بات ہے، البتہ ناپسندیدگی کا ضرور تھا۔ جی مسٹر شہروز، آپ وہ فائل مجھے مل کر دیں۔ میں فون کان سے ذرا ہٹاتے اپنی اہم بات بیچ میں روکتے اس کی جانب دیکھا، آنکھیں ذرا بند کرتے ہاتھ سے اشارہ کرتے آہستہ سے 2 منٹ کہتے اس سے اجازت چاہی۔ مقابل کی یہ ادا بلا شبہ اس کے اعلیٰ اخلاق کی طرف نشاندہی کر گئی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ کچھ قدم آگے بڑھا گئی، بیٹھی نہیں تھی۔ بے شک سامنے کھڑا مرد لاکھ ناپسند صحیح پر مہمان نوازی بھی کچھ ہوتی ہے۔ اسے کھڑا دیکھ وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا اسے آئیبرو اٹھاتے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ابھی تک کھڑا ہی تھا۔ اکس نے بھی اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ اس لڑکی کی ہر دھرمی پر سب ایمان لا چکے تھے تو وہ کیا چیز تھا؟ نہ وہ بیٹھا نہ وہ بیٹھی۔
ओके, फिर बात होती है। मैं अभी ज़रा मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसे बैठते ना देख उससे इजाज़त लेने के बावजूद अपनी बात मुकम्मल किए बिना ही मुकाबिल का जवाब सुने बिना फ़ोन बंद कर चुका था। बैठ जाएं अब। हाथ से दूसरी तरफ रखे सोफ़े की तरफ इशारा करते खुद सामने रखे सोफ़े की जानिब बढ़ा। आप भी, उसे कहते वो बैठ चुकी थी। एक निगाह इस पर डालते वो अपनी नज़रें फेर गया। सामने बैठी औरत उसे बहुत कमज़ोर लगी थी। उसकी सेहत न जाने क्यों पर ज़ैन यसानी को दांत खींचने पर मजबूर कर गई। वैसे काफ़ी कमज़ोर लगी थी, लेकिन इस सादगी में भी वो मासूम बेज़र सी हसीन लड़की अपने अंदर एक मकनातीसी कशिश रखती थी। लेकिन इसकी आंखें आज भी बेखौफ ताकत से भरी, जिनको देखते कोई नहीं कह सकता था कि कमज़ोर थी। सी आंखों की चमक ही कुछ और थी। स्याह आंखें। ज़ैन यस्तानी ने आज पहली बार नोट किया था कि इसकी खुद की आंखों का रंग भी स्याह था, बिल्कुल हक्स हैदर शाह की तरह स्याह चमकती आंखें। वो हैरान था अपनी और इसकी आंखों की इस कदर मुमासलत पर। चेहरे पर हैरान क्यों तासुरात आए थे और अगले ही लम्हे एक नरम सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। खैरियत, कैसे आना हुआ? बेजारियत है इसकी जानिब देखते पूछा। खैरियत तो आपकी पूछने आया हूँ। आप बताएं, आपके साथ हुए हादसे का पता चला? आप कैसी हैं? दुपट्टा सिल्की से ओढ़े वो उसे काफ़ी पूर्वकार लगी थी। काले जेल से सेट किए बाल जो अब थोड़े रफ से नज़र आ रहे थे, वो शायद ऑफिस से सीधा यहाँ आ गया था। अक्स ने उसे देखते दिल में सोचा। जी, पर आपको कैसे पता चला? वो पहले ही उसकी यहाँ मौजूदगी पर हैरान थी, और वजह तो और भी हैरान कुन की थी। ये तो बात किसी को भी नहीं बताई थी अभी तक। पर हाँ, मुकाबले की ताकत का अंदाज़ा उससे अंदाज़ा था, इसलिए उसके लिए भी भला कहा मुश्किल था कुछ पता लगाना। क्या वाकई आप पूछ रही हैं? वही गहरी मुस्कुराहट, जैसे अपनी ताकत अपनी पहुंच पर, उसका गरूर भरा अंदाज। नहीं, आप जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए कहाँ मुश्किल है भरा ये इतनी सी बात का पता लगाना। काटदार लहजे में कहती वो अपने से फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इस औरत की जगह अगर कोई और इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता ना, अब तक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता। उसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। बताया नहीं आपने? कैसी तबीयत है अब आपकी? इसकी बात को नज़रअंदाज करता वो अपने मुद्दे पर आया। ठीक हूँ, शुक्रिया। इखलाकन अपने लहजे को तमीज़ के दायरे में रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उसे जवाब देते उसने हीरा को देखा जो दूसरी मुलाजमा के साथ मिलकर लाई गए लवाजमा टेबल पर सजा रही थी। शुक्रिया किस बात का? आईब्रो समेटते उसने भी सरसरी नज़र इसकी तकलीफ में टेबल पर डाली। आयादत का। तो लफ्ज़ी जवाब देती वो खामोश हुई। सही। उसके लहजे में अपने लिए बेजारी देख वो बस इतना ही बोल सका था। वैसे कौन था वो? उसने मौजू बदला। ये पता नहीं लगाया आपने? तंज किया था इस के असर रसूख पर। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब। बताएं कौन था? उसे खामोश देखकर उसने अपना सवाल दोहराया। उसके चेहरे के तासुरात अब एक हद तक सख्त हो चुके थे। रहने दे, मैं खुद अपने तरीके से हल करना चाहती हूँ इस मामले को, कानून के दायरे में रहते हुए। उसके तासुरात देखते उसने बताना बेहतर न समझा। जानता हूँ, आप खुद ही काफ़ी हैं। वो जानता था कि अगर इसे नहीं बताना तो वो नहीं बताएगी। बिल्कुल, इस लड़की का ये फ़ख्री अंदाज़ उस पर जचता था। खैर, कुछ लें प्लीज़। उसके कहने पर हिरा इसके लिए कबाब प्लेट में निकालने के लिए झुकी। नहीं, आप रहने दें, मैं ले लूँगा। ये कहते उसने उसे रोका। वो अपने घर में भी मुलाजमों से काम बोलता था, कभी उसने मुलाजमाओं से काम नहीं बोला था। अब औरतों से काम करवाने की उसे आदत नहीं थी या अच्छा नहीं लगता था, ये तो वही जानता था। अक्स ने इसकी ये हरकत नोट की थी, और आज पहली बार ज़ैन यस्तानी की किसी हरकत ने अक्स हैदर शाह को मुतासर किया था। चाय लें? कहते वो रुख फेर गई। नहीं, अब मैं चलूँगा, बस आपकी तबीयत का पूछना था। ये कहते अपना मोबाइल फ़ोन मेज़ से उठाता खड़ा हुआ, जब फ़ोन के साथ रखे अपने लाए गए ट्यूलिप्स पर इसकी नज़र पड़ी। बेचारे सफ़ेद ट्यूलिप्स कब से अपनी नज़रअंदाजी पर मुंह बनाए इन दोनों को तक रहे थे। उसकी एक नज़र पड़ते ही जैसे खिलखिला उठे। उसकी नज़रों के ताक़ में वो भी सफ़ेद ट्यूलिप्स देख चुकी थी। ओह सॉरी, वो मैं भूल गया, ये आपके लिए। उठाते उसकी तरफ बढ़ाए, जिसने बिना किसी तासुर के थाम गई। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस औरत से उसे यही जवाब की उम्मीद थी। जानता हूँ। वो दो लफ्ज़ी जवाब देता उठ खड़ा हुआ। अगर मेरी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बताइएगा, उसने आम से लहजे में कहा था। कोई अकड़, कोई गुरूर कुछ भी नहीं था उसके लहजे में। आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी? किसी चीज़ की कमी नज़र आती है आपको मेरे पास? आज पहली बार वो इस आदमी की वजह से मगरूर लहजा इख्तियार कर गई थी। बिना किसी लिहाज के वो साबित हुई, मुकाबले को इस तरह का शिकार कर गई। काश ये सामने खड़ी औरत मेरे लिए भी ऐसे ही कहती, मुझ पर यकीन करके, मुझ पर यूँ गुरूर जताती। अपने दिल में सोचते खुद को ही डपटता।
وہ سر دائیں بائیں ہلاتے اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر مسکرا دیا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کے گھر میں تو ایک پولیٹیشین پایا جاتا ہے، اور سوری کرپٹ پولیٹیشین۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے کہے گئے جملے اور اب تک کی ساری باتوں کا جواب وہ اپنے ایک جملے میں دے گیا تھا۔ نہیں بابا، کچھ نہیں۔ انہیں مسکرا کر دیکھتے وہ آرام سے منع کر گئی۔ مخلوطی انگلیاں کینوس پر رنگ بکھیرتی رنگوں کا رقص دکھا رہی تھیں۔ بابا، لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے اپنے اپنے حسین منظر کو دیکھتے رہے۔ میرال کی سرمئی آنکھیں کینوس پر تھیں اور ابرار صاحب کی نظریں اپنی جان سے عزیز بیٹی کے چہرے پر۔ میرال کے اچانک سوال نے ابرار صاحب کا ارتکاز توڑا۔ جھوٹ؟ کس نے بولا آپ سے؟ آئیبرو ناک پر سمیٹتے پوچھا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں بابا، سر دائیں بائیں ہلاتے عام سے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا جانیں، جھوٹ کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے جھوٹ کی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے بولے۔ مطلب جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا؟ اس افامیہ نظروں سے انہیں دیکھتے بولی۔ ہاں بالکل، جھوٹ تو صرف جھوٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ہمارے لیے نہیں ہوتی، تو اگر وہ ہمیں نہ بتائی جائے تو اسے جھوٹ کے سمرے میں ڈالنا زیادتی ہے۔ پاپ تھے، ان سے بہتر اسے کون جانتا تھا؟ پر بابا، تو یہ بھی جھوٹ ہے نا کہ کوئی آپ کے ساتھ کام کرے، آپ کے ساتھ رہے، اور وہ جو دکھائے وہ نہ ہو، تو یہ جھوٹ ہی ہوا نا؟ کوئی چھپا ہوا سا شکوہ اس کی زبان پر پھسلا تھا۔ ابرار صاحب نے غور سے بیٹی کو دیکھا۔ میری جان، مکمل بات جانے بغیر تو میں نہیں بتا سکتا کہ میری بیٹی جھوٹ سمجھ رہی ہے وہ واقعی جھوٹ ہے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہاں، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، پھر چاہے اس کی کتنی ہی وجوہات کیوں نہ بن جائے، وہ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ انہوں نے رسائی سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جھوٹ سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ اسے اپنے لوگوں کی باتوں کو کسی ٹافی کے چمکتے ہوئے ریپر کی طرح چمکتی ہوئی باتوں کی سطروں میں چھپا کر دکھانا بالکل قبول نہیں تھا۔ بابا، ہم جھوٹ بولتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھپ نہیں سکتا؟ جھوٹ آشکار ہو ہی جاتا ہے، چاہے لمحے گزریں، دن بیت جائیں یا صدیاں گزر جائیں۔ اپنا برش پاس رکھی، لکڑی کی اونچی میز پر رکھتے وہ سنجیدگی سے کہتے اب پوری طرح ان کی طرف گھوم چکی تھی۔ یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹ کی قسمت میں منکشف ہونا لکھا گیا ہے۔ وہ اس کی بات سے 100% متفق نظر آئے۔ پاپا، ہم بہت آسانی سے جھوٹ کو کئی پردوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ جھوٹ کو چھپائے گئے پردوں میں بہت تیزی سے ان گنت سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ سوراخ زدہ پردے جھوٹ کو چھپانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں پناہ پرسرار سکوت محسوس کرتے ہوئے اختیار اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میری چھوٹی سی بیٹی نے اتنی بڑی باتیں کہاں سے کرنا سیکھ لیں؟ اس کے گال پر لگا لال رنگ کا پینٹ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے محبت سے چور لہجے میں بولتے اس کی ناک دبائی۔ بابا، کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ سرمئی آنکھوں نے رنگ بدلا تھا۔ باپ کی محبت سے بھرے لمس کو گال پر محسوس کرتی وہ سب بھول کر ہنستے ہوئے لاپرواہی سے اپنے بال سمیٹنے میں بالوں میں بھی رنگ لگا گئی۔ یہ دیکھ کر ابرار صاحب اور میرال دونوں کے کہے گونجے تھے۔ آپ، پھولوں پر اپنی گرفت سخت کرتی وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھی۔ اسے غصہ آیا تھا، دایان کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے فرد کے لیے۔ میں، یہ کہتے اس نے 2 قدم پیچھے دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ غصے میں وہ فاصلہ کم کر گئی ہے، لہٰذا خود فاصلہ بڑھا گیا۔ اس کا یہ انداز لطف دے رہا تھا۔ کیا آپ ہی نے تو کہا تھا مسرا کہ آپ کو سبھی پولیٹیشینز کرپٹ لگتے ہیں؟ کیا اب رائے بدل گئی ہے؟ نہیں، میری آج بھی وہی رائے ہے۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی آج بھی وہی رائے تھی۔ دایان کا پولیٹکس میں جانا اسے قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ ایک بات کہوں، وہ کچھ نہیں بولی۔ اتنا سچا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کھا جائے۔ پرانی کہاوت ہے کہ اچھائی سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے اب تک میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ اچھائی کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے مسٹر زین یزدانی، مگر یہی راہ نجات ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، ناقابل تسخیر عزم۔ جس دن اس راہ میں سب کچھ کھو دیں گی تب پوچھوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اکس ابھی جواب دینے والی تھی کہ کسی کے قدم کمرے میں داخل ہوتے محسوس ہوئے کہ وہ دونوں نے آنے والے کی سمت دیکھتے اپنی گردن گھمائی۔ اس کا نام پکارا گیا۔ اکس کے لیے یہ آواز اور لہجہ دونوں اجنبی نہیں تھے۔ وہ بنا دیکھے بھی جان گئی تھی کہ کون آیا ہے، اور مقابل کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں کسی شخص کے لیے نظر آتی یہ شناسائی اسے شدید گھٹن کا احساس دلا گئی۔ اکس، دایان تیز قدم چلتا اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا۔ نظریں زین یزدانی پر مرکوز کی۔ زین نے بھی اپنی نظریں اسی پر جمائی ہوئی تھیں۔ دونوں کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تھک جائیں گی،
آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ عکس تو حیران پریشان اس کے بدلتے انداز دیکھ رہی تھی۔ اس طرح کہہ رہا تھا جیسے ان کے بیچ بڑے ہی کوئی دوستانہ تعلقات ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ان کے بیچ آخری بدمزگی کے بعد اس نے اس کے کمرے کا رخ تک نہیں کیا، اور آج یوں اچانک۔ فی الحال تمہیں ضرورت ہے، اس کے تھکے تھکے سے وجود پر نظر ڈالتے طنزیہ انداز میں بولی۔ آپ یہاں خیریت مسٹر زین؟ تایا نے اپنے آپ کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے اب رخ زین کی جانب کیا۔ مس شاہ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، زین نے بنا کسی دوسری بات کے سیدھا سے جواب دیا۔ اس کے عام سے لہجے میں دیا جانے والا جواب اور عکس کو مس شاہ کہنا سعید ایان حیدر شاہ کے اندر آگ بھر گیا تھا، جس کا اثر اس کے پل میں ہوتے لال انگارہ چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ دایان، اس کے چہرے کے اتار چڑھا اور ماتھے پر نمودار ہوتے بل اس کو پریشان کرتے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئے۔ پریشانی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتی وہ دایان کی سمت پڑی۔ زین نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، مقابل کھڑی صورت کے چہرے پر تو اس نے ہمیشہ ہی اپنے لیے چڑ، ناپسندیدگی اور اس جیسے جانے کتنے رنگ دیکھے تھے، پھر آج کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ آج کیوں برا لگ رہا تھا؟ شاید اس لیے کہ آج اس نے اس کے چہرے پر نرمی دیکھی تھی، لیکن کسی اور کے لیے، اور وہ کسی اور کوئی نہیں بلکہ سعید ایان حیدر شاہ تھا، جو اس کے مقابلے میں ابھی آیا تھا، لیکن اس کی زندگی کے مقابلے میں وہ اسے اپنے سے کافی آگے لگا تھا۔ اس مقابلے میں اسے مقابل کھڑا مرد فاتح ٹھہرتا نظر آ رہا تھا۔ یکدم اسے اپنے اندر آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ ہاتھ گردن پر گیا۔ میں چلتا ہوں ہمیشہ، خیال رکھیے گا اپنا۔ اس سے اب کھڑا رہنا محال ہوا۔ حلق تر کرتے بمشکل کہتا وہ ان دونوں کی طرف سے رخ پھیر گیا۔ اس کا پھر سے اسے مس شاہ کہنا پکارنا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا، لیکن ضبط اس لڑکے پر ختم تھا۔ آپ کو اب آرام کرنا چاہیے، تایا نے اس کی سمت دیکھے بنا کہا، مگر آواز میں دبے ہوئے اضطراب کی کپکپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زین کی موجودگی وہ مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، قدرے سختی سے کہتے رخ زین کی طرف موڑا، جیسے دیان کی موجودگی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا چاہو۔ اوکے، شکریہ مسٹر زین یزدانی، آپ انہیں باہر تک چھوڑیں، اسے دیکھتے کہتی آخر میں ملازم سے بولی، لہجے میں سرد سی شائستگی تھی۔ ملازم کے ساتھ وہ گھر کے دروازے سے نکلتا، کشادہ ڈرائیو وے سے ہوتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھا، جہاں اس کے انتظار میں کھڑا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ اس کے پہلے پہنچنے سے ہی کھول چکا تھا۔ باغ میں لگے حسین پھولوں اور پودوں سے اپنے راز و نیاز کرتی ثانیہ بیگم اپنا مشغلہ پسندیدہ سر انجام دے رہی تھی جب ان کی نظر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ جاتے زین یزدانی پر اٹھی، اور ان کے ہاتھوں سے کچھ سوکھے پتے جو وہ کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹھنڈی گھاس سے اٹھائے تھے ایک بار پھر ان کے ہاتھوں سے چھڑتے گھاس پر بکھرتے چلے گئے۔ یہ چہرہ دیکھ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ یہ کون تھا؟ پاس سے گزرتے ملازم سے پوچھتے ان کی نظریں سامنے کھڑے گیٹ سے نکلتی گاڑی پر مرکوز تھیں۔ کچھ قدم پیچھے لیتے پر مشکل اپنی سوچ کو زبان دیتی وہ زمین پر بکھرے سوکھے پتے اپنے پاؤں تلے روند چکی تھی۔ پتہ نہیں چھوٹی بیگم، عکس بازی کے مہمان تھے، ان کی طبیعت پوچھنے آئے تھے۔ اچھا، ٹھیک۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر کی جانب اپنے وجود کو دھکیلتی اپنے قدم بڑھا گئی۔ ہو بہو وہی شکل، وہی آنکھیں، بال، قد، وہی مغرورانہ انداز، چلنے کا طریقہ۔ نہیں، یہ یا اللہ، ماضی کے کچھ بھیانک چہروں کے عکس ان کی آنکھوں کے پردے پر لہراتے ان کے وجود کو ایک بار پھر بھاری کر چکے تھے۔ زین یزدانی کا چہرہ انہیں اپنی زندگی کا بدترین ماضی کسی شاف و شفاف آئینے کی طرح دکھاتا چلا گیا۔ دل چاہا تھا کہ اس آئینے کو چکنا چور کر دے، لیکن وہ آج بھی یہ کرنے سے قاصر تھیں۔ اس کے جاتے ہی وہ پھرتی سے دایان کی جانب پلٹی، سبت کی دیوار ٹوٹنے کو تھی۔ کیا بدتمیزی تھی یہ دایان؟ تیز آواز میں کہتے ہوئے دبی دبی آواز میں چلائی۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ کس طرح آپ کو مخاطب کر رہا تھا؟ اور کیوں آیا تھا وہ یہاں؟ جلدی آنکھیں اٹھاتے اس نے ایک استفہامیہ نظر اس پر ڈالتے محض لمحے میں نظریں پھیر لی۔ وہ سامنے کھڑی عورت کو ان آتش فشاں نظروں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ تیشعود کر آیا تھا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اس سے سوالات کر رہا تھا۔ جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک نظر اس پر ڈالتے وہ لمحے میں ایک بار پھر اپنی نظریں پھیر چکا تھا۔ ان سرد نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھنا کہاں گوارا تھا اسے۔ انتہائی غصے کے عالم میں بھی اسے اپنے ضبط پر عبور حاصل تھا۔ مقابل کی سرخ آنکھیں، ہاتھوں کی پھولتی سبز نیلی نسیں آستینیں کوہنی تک فولڈ ہونے کی وجہ سے صاف واضح ہوتی اس کی ضبط کی آخری مراحل پر ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ لیکن اس عالم میں بھی اس کی نظریں، اس کا انداز چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ یہ عورت سعید ایان حیدر شاہ کی پسندیدہ عورت ہے۔ پسندیدہ عورت کے سامنے مرد کی انا ایک بھر بھری ریت کی مانند ہوتی ہے۔
تمہیں ان سوالات کی اجازت دی ہی کب ہے میں نے؟ سید دیان حیدر شاہ، جو آج اتنی ہمت دکھا رہے ہو۔ وہ اس کا ضبط ہر بات آخری حد تک آزمایا کرتی تھی۔ دیان کے دانت بھینچ گئے۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی عورت کی کڑواہٹ برداشت کرنے کا عادی تھا، ہمیشہ سے کرتا آیا تھا، آج بھی کر سکتا تھا۔ کسی ہستی کی محبت کا عادی ہونے کے بعد اس کی نفرت کا عادی ہونا سہانے روح ثابت ہوتا ہے۔ بولو، اب یوں کیوں بند ہے؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ آج بھی وہی بدتمیزی، وہی اکھڑ انداز۔ کس بات کا غرور ہے؟ کس بات کی اکڑ؟ کس طرح کا رویہ تھا یہ تمہارا اس کے ساتھ؟ اب کی بار وہ تیز آواز میں چیخی تھی اس کے سامنے۔ اسے شدید شرمندگی کا احساس ہوا تھا اس کے انداز پر۔ مت کریں میرے ساتھ یہ سب۔ لہجے اور الفاظ دونوں میں ٹوٹ پھوٹ کی آمیزش گھل آئی تھی۔ اندر ابلتے ابال کے باوجود وہ اپنی آواز کو اس عورت پر تیز نہیں کر سکا۔ تم، ابھی وہ کچھ کہتی، جب چند قدم کے اس کی جانب بڑھاتے ایک فاصلے پر رکتا، وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے پیچھے میز پر رکھے سفید ٹیولپس اٹھا لیے۔ میری ایک بات غور سے سن لیں۔ آپ کی نرمی، آپ کا غصہ، سب صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ میں نہیں برتنی، نہ برتی، لیکن یہ نرمی اگر کسی اور کے ساتھ برتی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ آنکھوں میں ٹھنڈی رات کی سی سردی در آئی تھی، لہجے میں سڑک کی سی سختی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، بے موت مارا جائے گا وہ، آہستہ آواز میں کہتے پھولوں کو مسلتا زمین پر پھینک گیا۔ وائٹ ٹیولپس ایک بار پھر اپنی قسمت پر اشک بار ہوئے تھے۔ اپنی حد میں رہو دیان، تمہاری یہ بڑھتی بدتمیزیاں میری برداشت ختم کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتی کاٹتا لہجے میں کہتی وہ اسے اس کے لہجے کا اندازہ کرانے کی ناکام سی کوشش کر گئی۔ اور جو میں ختم ہوتا جا رہا ہوں، زیر لب کہتے اپنی آواز کو دبایا۔ جانتا تھا اس پر الگ طوفان کھڑا کر دے گی وہ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زور سے کہو، کیا کہا ابھی تم نے؟ آج پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ کچھ طبیعت کا چڑچڑاپن تھا اور کچھ اس کا ذہن کے ساتھ روڈ ہونے پر غصہ کہ وہ بے قابو ہوتی اسے دھکیلنے کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی، لیکن سچ شکر کہ اس بات وہ ہاتھ روک چکی تھی اور زور سے مٹھی بناتے اپنے پہلو میں گراتی، پرسکون ہونے کی کوشش کرتی، اس پر زہریلی نگاہ ڈالتی پیچھے ہوئی۔ یار کیوں کرتی ہیں اتنی نفرت؟ کیوں سب کو بخش سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں؟ آپ تو اپنی طرف نکلتے حساب میں اضافہ کرتی جا رہی ہیں۔ اس کا اس طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا اٹھا ہاتھ وہ دیکھ چکا تھا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے۔ اس کے انداز پر ہنسی تھی، وہ کھوکھلی پھیکی سی ہنسی۔ آپ کیوں ڈریں گی یار، جب میں خود ڈرتا ہوں آپ سے؟ جائیں آرام کریں۔ یہ کہتے وہ ٹھہرا نہیں تھا۔ ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں۔ پیچھے صرف خاموشی، زمین پر بکھرے ٹیولپس، کچھ لمحات اور وہ رہ گئے تھے۔ اکثر دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ ابھی گیا تھا۔ دروازے پر کھڑی زینب بیگم کو دیکھ اسے شدت سے اپنے رویے کا احساس ہوا۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ رویہ دیکھ سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہوتی تھی۔ ماں تھی، دونوں طرف سے نقصان ان کا ہی ہونا تھا۔ سردیوں کی خاموش رات آہستہ آہستہ شہر پر اترتی پھیلتی چلی جا رہی تھی اور دور آسمان پر چاند اپنی ہلکی سی چاندنی بکھیر رہا تھا، جو سنسان گلیوں اور گھر کی چھتوں پر چاندنی جیسی روشنی پھیلاتا، رات کی سیاہی کو روشن کرتا، ایک ادا سے کروٹیں لیتا محسوس ہوتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں خاص تازگی تھی اور سانس لیتے وقت منہ سے دھند سے نکلتی دکھائی دیتی۔ موسم سرما کی سردی کا احساس دلاتی کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ درختوں کی ٹھنڈی شاخیں ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتی، جیسے رات کی خاموشی میں کوئی مدھم سی سرگوشی کر رہی تھی۔ دور کہیں گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکتی پیلی سفید روشنی سرد رات کے مقابلے ایک عجیب سی گرمی اور سکون کا احساس دے رہی تھی۔ کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور پھر خاموشی سے پہلے بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ گرم شالوں میں لپٹے جلدی جلدی قدم لیتے اپنے گھروں کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، جبکہ باقی دنیا اس پرسکون رات کی آغوش میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اور وہیں اس ملک کے محافظ اس ٹھٹھرتی سرد رات میں ملک کی حفاظت کے لیے چٹان بنے اپنے اپنے محاذ پر نکلے کھڑے تھے۔ رات، آپ اور غاز پیچھے والے دروازے سے اندر جائیے گا، میں یمان اور ولف آگے والے سے آئیں گے۔ اوکے۔ وہ پانچوں خاموشی سے اپنی اپنی پوزیشنز لیے کھڑے تھے۔ جب اطلاع کے مطابق وہاں پر 4 سیاہ گاڑیاں آ کر رکی تھیں، جن پر سیاہ شیڈز لگے تھے۔ گاڑی میں کتنے لوگ تھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر گاڑی سے 2 آدمی نکلے تھے۔ 4 تو اپنی یونیفارم سے گارڈز معلوم ہوئے، جبکہ باقی 4 کے اعلیٰ مہنگے سوٹ ان کی حیثیت کا تعین کرانے کے لیے کافی تھے۔ یہ لوگ خالی ہاتھ کیوں ہیں؟ ہتھیار کہاں ہیں؟ ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھ غازی چلایا، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، صبر کرو۔ دیان کی سرسراتی آواز اسے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ کیا رضی، آج تو بڑے بڑے لوگ خود آئے ہیں۔ مقابل کھڑا درمیانی عمر کا آدمی اپنے مقابل کھڑے شخص مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا کر گرم جوشی سے بولا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا تھا اور اس کی آواز وہاں کھڑے ان 5 نے بھی سنی تھی۔ ٹیمسی یہاں موجود ہے رات،
آج نہیں چھوڑوں گا اسے، ہمیں اسے کسی بھی حال میں پکڑنا ہوگا، ولف نے کہتے ٹھوکر سے پتھر کو دور اچھالتے جیسے اس پر اپنا غصہ نکالا۔ فائنلی آج چوہا بل سے نکل آیا، یمان نے استحصائیہ فکرہ مکمل کیا۔ ہاں چوہا نہیں وہ، اسے کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، شیر کی سی دہشت ہے اس میں، وحشی جانور ہے وہ۔ اس کے فکرے پر ایبی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایبی یہاں نہیں تھا، تو اس کی سائڈ ہے یا ہماری؟ دشمن کی تعریف کر رہا ہے۔ غازی کو بھی اب غصہ آیا۔ آگاہ کر رہا ہوں، اس کی شکل نہیں دیکھی پر کافی قریب سے دیکھا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس بار مقابلے پر کوئی ٹکر کا آیا ہے۔ ہاں تو کیا کریں، ہمارے پاس بھی ایک وحشی بھیڑیا ہے، تو فکر نہیں کر، وہ اسے نکل جائے گا۔ غازی نے ولف کے کندھے پر تھپکتے ہوئے بھرم سے کہا، جس پر ولف نے ایک تیز گھری سے اسے نوازتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ انشاءاللہ، ایبی نے سر جھٹکا۔ کام کی بات کرو، سامان کا ہے؟ اس کے مسافے کے لیے بڑھائے ہاتھ کو نظر انداز کرتا وہ اطمینان سے بولا۔ میسج ریسیو ہو جائے تو پھر سامان کا بھی پتہ چل جائے گا زی۔ کمینگی سے مسکراتے زی کو دیکھا۔ گلے تو ملنا پڑے گا یار۔ اپنے اسمارٹ فون پر آئے میسج کو دیکھتا وہ آگے ہو کر زی سے گلے ملتے آہستہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ زی ابھی اسے دھکا دینے والا تھا جب اس کے آگے کے الفاظ اسے کوئی سخت قدم اٹھانے سے روک گئے۔ گاڑیاں ایکسچینج ہوں گی تو میری گاڑی میں جا کر بیٹھو گے اور میں تمہاری۔ ہماری گاڑیوں میں سارے ہتھیار موجود ہیں، خاموشی سے اسی طرح واپس جاؤ اور میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ یمان کی آواز ایئرپورٹس پر گونجی، ان سب کی سماعت کا حصہ بنی۔ ہتھیار گاڑی میں ہی ہے، لیکن اب کس گاڑی میں ہے یہ نہیں پتا۔ چاروں گاڑیوں کا ضبط کرنا ہوگا، لیکن بہت احتیاط سے۔ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے، بنا گارڈز کی فوج اور بنا کسی بڑے پیمانے کو ظاہر کیے۔ آنے کا ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم انہیں یہاں عام شہری سمجھ پر ان پر توجہ نہ دیں۔ دایان کڑی سے کڑی جوڑتا ان کے قدموں کی آہٹوں سے کافی حد تک ان کے مقصد کا نقشہ کھینچ چکا تھا۔ آپ فورس کو کہیں کا تیار رہیں، ہر ایریا میں ہوشیار رہیں۔ اس جگہ سے وہ لوگ نکلنے نہیں چاہیے۔ جب تک وہ اس ایریا میں ہے ہم ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پبلک ایریا نہیں ہے، لیکن اسی میں ہمیں انہیں پکڑنا ہے ہر حال میں۔ اب کی خاص بولتا رات کو اشارہ کر چکا تھا۔ میں آگے والے 2 گاڑیوں کے ٹائر بلاسٹ کر دوں گا اور تم پیچھے والی گاڑیوں کی۔ اسی وقت میں تم تینوں کو ان تک پہنچا دوں گا۔ ڈن۔ بی کیئرفل، جتنے کیئرلیس وہ لوگ لگ رہے ہیں اتنے میں محتاط ہو کر آئے ہیں۔ یہ بات یاد رہے، دشمن کی قابلیت پر شک کرنے والے اپنی شکست خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ رات نے کہتے اپنی گن نکالی۔ شارپ شوٹر کے نام سے پہچانا جاتا تھا وہ ایجنسی میں، اس کا نشانہ کبھی نہیں چوک سکتا تھا۔ اور ہاں یاد رہے، ہم زی کو ہر حال میں پکڑنا ہے۔ یمان نے کہتے انہیں یاد دلایا۔ ہاں آج سالہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ غازی نے پسٹل سے نشانہ لیتے دانت چباتے ہوئے کہا۔ میرے 3 گھنٹے تک ہم فائرنگ کر دیں گے اور تم لوگ ان تک پہنچو گے۔ رات نے کہتے اپنی پسٹل لوڈ کی۔ 1 2 3۔ رات کے 3 گننے پر لگاتار 4 فائر ہوئے، پر فضا میں آواز پیدا نہیں ہوئی تھی کیونکہ پسٹلز میں سلنسر لگا ہوا تھا۔ سامنے کھڑی چاروں گاڑیاں آگے کا ٹائر بلاسٹ ہونے کے پر ادھر ادھر ڈگمگائی تھیں، اور یہاں زی کی چھٹی حص نے اسے کچھ غلط ہونے کا اندیہ دے دیا تھا۔ کہیں کسی وجود کی ناپیدگی اسے کسی آنے والے پیش خیمہ کی بو سنکھا رہی تھی۔ یہ ایک ساتھ گاڑیاں کیسے، ٹائر کیسے خراب ہو گئے؟ دوسری گاڑی میں سوار آدمیوں نے ایک دوسرے سے کہا، اور ساتھ ہی زی کے ایئرپورٹس پہ بھی ان کی آواز گونجی تھی کیونکہ وہ دونوں فون پر کنیکٹڈ تھے۔ ڈیم اٹ، اٹس این اٹیک، وقت نہیں ہے، گاڑی نہیں روکنا۔ زی نے کہتے خود بھی برابر میں بیٹھے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ گاڑی کی سپیڈ انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی۔ سائٹ ایریا تھا، رش بھی نہیں تھا، وہ لوگ نکل سکتے تھے۔ کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلو، کوشش کرو پبلک ایریا میں نکل جاؤ، ہری اپ، وہاں حملہ نہیں کریں گے وہ لوگ۔ زی نے کہتے اپنی پسٹل نکالی۔ گارڈ پہلے ہی گنز لوڈ کر چکے تھے، صرف زی کے اشارے کے منتظر تھے۔ بہت ہوشیار ہیں، خاص فائر اگین۔ رات نے کہتے فوراً گاڑیوں کے دوسرے ٹائرز کو بھی بلاسٹ کیا، اور اتنے میں ایک گاڑی میں ولف اور ایک میں یمان اور غازی ان کی گاڑیوں کے کافی قریب پہنچ چکے تھے، جبکہ دوسری طرف سے ابھی بھی اسپورٹس بائک پر آتا ایک گاڑی کے ڈرائیور کا نشانہ لے چکا تھا۔ غازی، میں اسے اوورٹیک کرتا ہوں، تم دونوں بھی دوسری طرف سے کرو۔ ٹھیک۔ رات اور غاز بھی اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے ہی تھے۔ ہمیں فائرنگ کرتی ہوگی، یہ کہتے زی نے برابر میں آتی اپنی گاڑی کو سائڈ ہٹ کرتی ولف کی گاڑی میں جھانکا، جہاں اندھیرے میں ماسک پہنے شخص کی سرمئی آنکھیں ان کی بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ چاہتے ہوئے بھی زی نے اس کا نشانہ نہیں لیا، بلکہ اس کی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا، جس سے اس کی گاڑی نے کچھ چکر دیے تھے۔ یو، ولف نے کہتے 2 فائر اس کی گاڑی پر کرتے اسے ڈرانا چاہا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔
اس کے 3-4 آدمی مارے جا چکے تھے، 2 گاڑیوں کے لوگ مارے جا چکے تھے اور گاڑیاں یمان اور غازی ضبط کر چکے تھے۔ شانزل کی پولیس جیپ اندھیرے کو چیرتی سائرن بجاتی دوسری طرف سے آتی دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھتے زی نے اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا کیونکہ اس کی گاڑی چلاتا ڈرائیور مارا جا چکا تھا۔ بہت مہنگا پڑے گا تم لوگوں کو، اس بار اپنے آپ سے کہتے زی نے ایک فائر اپنے قریب آتی گاڑی میں بیٹھے ولف پر کیا، اور نشانہ تو اس کا بھی بڑا پکا تھا۔ ولف کے بازو کو چیرتی گولی گوشت میں پیوست ہوئی تھی۔ ولف نے بھی اسی لمحے اس پر تانی اپنی پسٹل کا ٹریگر پریس کیا، اور اس شارپ فائٹر کا نشانہ چوکا نہیں تھا۔ دل کے مقام سے ذرا ہٹ کر اسے زندگی کا ایک اور موقع دیتا، اس کے کندھے سے ذرا نیچے لگا تھا، گویا مقابل کی ہمت پر اسے بتایا گیا تھا کہ مارنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دونوں آس پاس سے بھگانے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، لیکن سرمئی آنکھوں میں اپنے ملک کو بچانے کا جنون اور بھوری آنکھوں میں اس ملک کو تباہ کرنے کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا ان دونوں کا اسٹیئرنگ وہیل پر توازن برقرار نہ رہتے زوردار بلاسٹ کے ساتھ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں، جس پر رات اور خازان گاڑیوں کی جانب اپنی گاڑی کا رخ کرتے فوراً گاڑی سے اترے، ولف کی سمت بھاگے۔ آگ کے دہکتے شعلے اور چنگاریاں نے ہلا رہی تھیں، دھواں تیزی سے پھیلتا منظر کو دھندلا گیا۔ دونوں کی گاڑیوں کی سپیڈ انتہائی حد تک تیز تھی، جس کی وجہ سے دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکراتی آگ کی شدید لپیٹ میں آ چکی تھیں۔ وہ دونوں جلدی گاڑی کے قریب دوڑے تھے جب پیچھے سے کوئی آواز انہیں اپنی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ دوسری گاڑی میں ہے وہ دھوئیں کو چیرتا شعلوں کی لپیٹ سے باہر آتا، اپنے بازو سے بہتے خون کو دوسرے ہاتھ سے روکتا وہ آنکھوں سے دوسری گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میری طرف نہیں آئے، میں ٹھیک ہوں، اسے پکڑیں جائیں۔ انہیں اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر وہ چیخا۔ دونوں اس کے کہے کے مطابق جلدی گاڑیوں سے بمشکل نکلتے اس کی طرف گئے، لیکن خالی جگہ انہیں ایک بار پھر زی کے بھاگ جانے کا بتاتی منہ چڑھا گئی تھی۔ نہیں ہے، غاز نے گن کمر میں لگاتے بالوں کو ماتھے سے اوپر کرتے دانت بھینچتے کہا۔ چہرے پر ملال صاف صاف رقم تھا، ایک بار پھر زی ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا تھا۔ ایسے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ میں نے اس کے سینے پر فائر کیا، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا، ڈھونڈو اسے۔ اپنے بازو سے پانی کی طرح بہتے خون پر ہاتھ رکھتے دباتا وہ سب پر دھاڑا تھا۔ مسلسل کوشش کے باوجود وہاں کوئی نہیں ملا تھا۔ ولف، وہ بھاگ چکا ہے، چلو تو تمہیں اس وقت ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، بس۔ نہیں ہے وہ، رات نے کہتے سب کو اشارہ کیا۔ شانزل، مجھے ساری رپورٹ چاہیے، شانزل کو کہتے اس نے ولف کی جانب دیکھا جسے غازی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ اوکے رات، یہ کہتا سر اس بات میں ہلایا۔ چلو تم لوگ، لیٹس گو، ہری اپ، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ یہ کہتے وہ وہاں سے نکلے تھے۔ شانزل بھی فورینسک کو کال کرتا اپنے کام میں لگا۔ باقی گاڑیاں حراست میں لی جا چکی تھی، گاڑیوں کی چھان بین ہو رہی تھی، فورینسک ٹیم اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، 2 آدمیوں کو حراست میں لیا گیا تھا اور گاڑیوں سے کثیر تعداد میں برآمد ہوئے خطرناک ہتھیار ضبط کر لیے گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سنیں، آنکھیں کھولیں۔ فارمیسی سے میڈیسن لیتی وہ گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتی غضبان اسے ایک دن پہلے ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی کو بریک لگایا اور اسے محسوس ہوا جیسے کوئی وجود اس کی گاڑی سے ٹکرایا ہو، اور یہ خیال اس کی جان پر سہانے روح بن کر گرا تھا کہ کوئی اس کی گاڑی کے نیچے نہیں۔ یا اللہ، ٹھیک ہو جو بھی ہے، میری گاڑی تو بالکل نارمل سپیڈ پر تھی، یہ کیسے؟ کہتے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی باہر نکلی۔ دسمبر کی اس ٹھٹھرتی سردی میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ پونچھا۔ قدم آگے بڑھاتی اس کی نظریں خوف سے پھٹنے کی تھیں، خون میں لت پت منہ کے بل پڑا وجود اس کے جسم سے روح کھینچ لیتا اگر وہ جو شخص اس کا ہلتا ہاتھ نہ دیکھ لیتی۔ یا اللہ شکر، حلق تر کرتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ پلیز اٹھے، آنکھیں کھولیں، آپ ٹھیک ہے؟ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ بہت مشکل سے اس کا بازو پکڑتے سیدھا کیا۔ اتنا لمبا چوڑا مرد اور کہاں سے یہ نازک سی لڑکی؟ بہت مشکل سے وہ اسے سیدھا کرنے میں کامیاب ہو پائی تھی، لیکن سیدھا ہونے پر مقابل کی بھوری آنکھیں اور چہرہ اسے کسی منظر کی یاد دلا گیا۔ آپ؟ اتنے سالوں بعد اس شخص کو دیکھ کر وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا بولے، کیا کرے۔ سامنے پڑے مرد کو اس نے کبھی اس حالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ تو دوسری ملاقات اس شخص سے اس طرح ہوگی۔ ماضی۔ اس گاڑی کو بھی ابھی اس وقت خراب ہونا تھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کر گاڑی کا بونٹ کھولا۔ بونٹ کھولتے ہی تیز بھاگ کا بھبکا اس کے چہرے کی زینت بڑھا۔ یا اللہ، یہ کہتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی بونٹ کو اسٹینڈ سے سیدھا کیے، چہرے پر شدید بیزاری لیے گاڑی کا ٹرنک کھولتے پانی کی بوتل نکالی، گرم انجن میں پانی ڈالتے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ اس وقت جس روڈ پر کھڑی تھی وہاں کافی سناٹا تھا، گاڑیاں گزر رہی تھیں، کافی تو تیزی سے گزر رہی تھیں۔
अरे अरे देखो, बेचारी लड़की अकेली खड़ी है, गाड़ी ख़राब हो गई है शायद, चलो ज़रा इनकी मदद करें। ऊपर से खुली जीप उसके करीब आकर रुकी, जिसमें 4 इंतहाई औबाश किस्म के लड़के बैठे आपस में उसे देखते तबसरा कर रहे थे। गले में चेन, कान में पाली पहने वो इसे शदीद जहर लगे। हाँ ज़रा पूछो तुम इससे कि क्या मसला है। चलो ज़रा हट, साइड पे हो, मुझे ज़रा पूछने दे कि क्या मसला है। देख कर आऊँ, दूसरे लड़के से कहता जंप मारता जीप से उतरा। इधर आ, ज़्यादा होशियार बन रहा है अकेले अकेले, हम भी चलेंगे साथ, हम भी मदद करेंगे, सारे नंबर तेरे को चाहिए। हाँ, कमीनगी से हंसते वो भी उतरा। पहले ही गाड़ी की वजह से वो परेशान खड़ी थी। उस पर इब्तदा ये कि चारों इंतहाई घटिया अंदाज में उसे देखते जुमले कस रहे थे। आखिरी वाले जुमले पर तो इसका दिमाग भग से उड़ा। साथ ही इनको उतरते देख इसका हलक तक खुश्क हुआ, मगर जाहिर ना होने दिया। तेज़ घुरी से उससे नवाजते उसने फ़ोन पर किसी को कॉल लगाने की कोशिश की। अरे मैडम जी, हम हैं ना। बाकी दो भी जीप से छलांग लगाते उतर कर उसकी तरफ आए और एक उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। उसके चेहरे की कराहियत से अनाब को शदीद घुटन हुई थी। पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, अपना रास्ता बदलो, नहीं तो बदलने के लायक नहीं रहोगे। ओह, मैं तो डर गया, देखो काँप रहा हूँ डर के मारे। ये लोग भी डर गए। ओए चलो डरो, लड़की डराना चाह रही है बेचारी, इसका मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला। वैसे हो यार मस्त, धमकी देती हुई भी कमाल लगती हो। बबल जब आता वो इखलाक की आखिरी सीढ़ी से भी गिरता चला गया। आ जाओ, इस वक्त तन्हा अकेले खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। आ जाओ, घर छोड़ देते, मेरे बराबर वाली सीट पर। उसे ऊपर से नीचे देखकर गलीज़ नज़रों से देखते वो मायने खेजी से बोला। क्यों? अनाब ने कहते लम्हे का वक्त दिए बगैर एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारने के लिए उठाया, जिसे वो लड़का थाम गया। क्यों बिच, मुझ पर हाथ उठाएगी? एक झटके से उसे कोहनी से पकड़ के झटका दिया। मुकाबिल के हाथ अपने हाथ पर देख अनाब के तो जिस्म पर जैसे सांप रेंग गए थे। वह बदक कर पीछे हुई, लेकिन अपनी कोहनी उसकी गिरफ्त से आज़ाद न करा सकी। हाथ छोड़े मेरा। इन चारों को अपने करीब आते देख और इसका हाथ अपने बाजू पर देखते उसके अंदर आग दहक उठी थी। इतनी आसानी से तो नहीं, पहले कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। छोड़ो। दो लड़कों ने सख्ती से इसके बाजू पकड़े हुए थे। तीसरा, जिसके मुंह पर उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था, वो इसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। यू ब्लडी बिच, हाथ उठाएगी मुझ पर? ये कहते पूरी ताकत से उसके गाल पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर इसका हाथ हवा में ही मोहल्लक अनाब के गाल तक पहुंचने से पहले ही कोई पकड़ता पीछे कमर पर ले जाता मोड़ चुका था, जिस पर इसके गले से दिलखराश चीख निकलती फिजा का हिस्सा बनी, जिसे सुनते अनाब ने भी अपनी भींची हुई आंखें खोलते सामने देखा। मेरा हाथ छोड़, पिलकते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा। मुकाबिल खड़े शख्स ने एक निगाह अनाब पर डाली और उस लड़की की आंखों में भरे आंसू उसकी भवें नाक पर समेटते उन चारों के लिए कहर बने थे। छोड़ दूँ? मुकाबिल खड़े उस शख्स ने दूसरे हाथ से अपने ग्लासेस उतारते पास खड़े अनाब की जानिब बढ़ाए, जिसे अब बिना कुछ कहे वो थाम गई थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ये अपना मसीहा अपना ही लगा था। वो जो किसी से मदद नहीं लेना चाहती थी, आज इसका दिल इसके हक़ में गवाही दे रहा था। हाँ 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 प्लीज़, उसके सवाल पर बमुश्किल बोलते तेज़ी से सर हिला। वो भी तो तुझसे यही बोल रही थी, तूने छोड़ा? मुकाबिल खड़ी लड़की की आंखों में सुकून देख मुतमईन होता अपनी नज़रें इस पर से हटा दिया था। छोड़, तेरी क्या लगती है, चल तू भी कुछ। अभी उसके लफ्ज़ पूरे भी नहीं होते जब आने वाले ने एक ज़ोरदार पंच इसके मुंह पर जड़ते इसका जबड़ा हिला डाला। इसका जुमला उसकी मौत की वजह बनने वाला था। साथ ही इस बदबख्त के अल्फाज पर अनाब के रोने की आवाज़ बुलंद हुई थी। इसकी आवाज़ का मुकाबिल की समाज से टकराना। एक बार फिर इसका हाथ उठा और एक के बाद दिगरे 3 पंच इसके मुंह पर मारे। क्या मजाक लगाया हुआ, छोड़ इसका हाथ। चौथा, जो इसके बराबर में खड़ा था, दोस्त का खून से तर चेहरा देख आगे बढ़ा। आगे आकर इसके हाथ पर हाथ रखते अपने दोस्त को इससे छुड़ाना चाहा। सबर, बारी आएगी तेरी भी। दूसरे हाथ से इसके हाथ को एक झटके से अपने हाथ से दूर हटाते धक्का दिया और साथ ही पहले से पकड़े लड़के के हाथ को पूरी ताकत से मोड़ते झटके से छोड़ दिया। इसका हाथ छोड़ा था और मुकाबिल की चीखें आसमान को छू रही थी। उसके मोड़ने पर हाथ की हड्डी के टूटने की आवाज़ वहाँ खड़े सब लोगों ने सुनी थी। हड्डी के टूटने की आवाज़ सामने खड़ी लड़की की सिसकियाँ तक रोक गई थी। अनाब की तो आंखें दहशत ज़दा सी अपने सामने इस खड़े शख्स को देख रही थी, जो इसके लिए तो फरिश्ता बनकर आया था, पर इनके लिए मौत। ग्रेट टॉक्सीडो और ब्लैक शर्ट में बालों को पोनी में कैद किए वो अपनी नज़रों से ही सामने वालों का खून खुश्क कर देने की ताकत रखता था। उसे देख बाकी 2 लड़के जो पहले ही अनाब के हाथ छोड़ चुके थे अब इससे पीछे हुए। साले, दूसरा लड़का अपने दोस्त की हालत देखा, गुस्से से दूसरों को 2 को इशारा करता इसकी जानिब लपका। तीनों को एक साथ उसकी जानिब बढ़ते देख एक कतार में खड़े उसके गार्ड्स फ़ौरन आगे आए थे, जिन्हें हाथ के इशारे से वो रोक गया। बच्चे, अभी वक्त लगेगा। अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाते गहरी भूरी नज़रों से उसे देखते एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर रसीद किया और लम्हे में उसके साथ ही आगे बढ़ते दूसरे लड़के के
पेट पर एक ज़ोरदार बूट मारा। उसे इन दोनों को मारते देख तीसरा लड़का पीछे से पास पड़ा एक ईंटनुमा पत्थर उठाता इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। पीछे देखिए, वो आपको। अनाब जिसे देख चुकी थी चीखती उसकी तरफ बढ़ी और आका करने के लिए। उसकी आवाज़ पर वो लम्हे में पीछे की जाने मुड़ा और उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। छोड़ दो इसे, तेरा क्या जाता है, क्या लगती है ये तेरी? बुरी तरह मार खाने के बावजूद उनमें से एक अपने मुंह से खून साफ करता इसकी गिरफ्त में अपने दोस्त की गर्दन देख बोला। बेगैरत सलील इंसान अपनी गिरफ्त में कैद आदमी को दूर फेंकता उसकी जानिब रुख करता धाड़ते हुए पूरी ताकत से उसके मुंह पर अपने हाथ का मुक्का बनाया मार चुका था। यहाँ पर भी बस नहीं हुई थी। एक बार फिर दोहराया गया इसका वही जुमला उसे तैश दिला चुका था और उसकी लाल अंगारा आंखें साफ जाहिर कर रही थी कि उसने अपनी मौत को दावत दी है। ज़मीन पर फेंकता वो अब अपना भारी बूट इसके खून से अटे मुंह पर रखता इसका मुंह मसल गया। नहीं, माफ़ कर दो। वो चारों जान चुके थे सामने खड़ा मर्द इनकी मौत बनकर आया। अपनी कमर में लगी गन निकालते इसकी पेशानी का निशाना लिए। नहीं, रहम प्लीज़, हमें छोड़ दो, आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। माफ़ कर दो प्लीज़, माफ़ कर दो। तीनों घुटनों के बल चलते इसके कदमों से लिपट गए। चारों की हालत ऐसी थी कि अब जान निकली कि तब इनकी गिरफ्त में जकड़े लड़के की आंखें उबल कर आने को थी। ये वही था जिसने कुछ देर पहले इखलाक के दायरे सारे बलाए ताक रखते इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और इसकी बदकिस्मती कि वो सब अल्फाज श्याम जुल्फ़िकार मलिक की समात का हिस्सा बने थे। उसकी आंखों में उतरता खून साफ जाहिर कर रहा था कि इनका वक्त आखिर आ चुका है। छोड़ दो। उसकी गिरफ्त में कैद लड़के के हलक से मुश्किल आवाज़ निकली थी लेकिन मुकाबिल को कहाँ फ़र्क पड़ता था। प्लीज़ छोड़ दें इसे, प्लीज़, वो मर जाएगा। उसके करीब आकर बोली लेकिन मुकाबिल को टस से मस न होता देख उसे गुमान हुआ कि उसकी आवाज़ नाकाफ़ी है जिस पर आखिर में वो अपनी आवाज़ ज़रा तेज़ कर गई। उसकी ऊंची आवाज़ पर उसकी गिरफ्त ढीली हुई थी और श्याम जुल्फ़िकार ने एक लहजे में पलटकर इस छटांग भर की लड़की को देखा। यही आवाज़ पहले ऊंची करनी थी जब ये जलील आदमी तुमसे बदतमीज़ी कर रहा था। आहिस्ता मगर रोबदार आवाज़ में कहता वो उस लड़की को इसके कदमों में फेंक चुका था। माफ़ी मांग इससे। उसकी धाड़ पर अनाब ने डरकर आंखें भींचते कुछ कदम पीछे लिए। सामने खड़ी लड़की को डरते देख उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते अपना गुस्सा कम करना चाहा। माफ़ी मांग, इस बार आहिस्ता से बोला। जी माफ़ कर दें, हम आइंदा नहीं होगा। खांसे अपनी गर्दन को सहलाते बोला। बाकी तीन भी आगे आकर इसके साथ इस लड़की के कदमों में बैठते हाथ जोड़ गए। इसकी रौबदार शख्सियत देख इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं था। यहाँ से सही सलामत निकलना अपने आप में ही एक मौत सा था। अनाब कुछ नहीं बोली थी। खामोशी से आँखने आगे ज़रा साइड पर खड़े इस शख्स पर नजरें जमाए साकत खड़ी थी। उसे इस तरह देख वो सबसे सुर्ख होती नज़रों से उन्हें यहाँ से जाने का इशारा कर गया। दफ़ा हो जाओ। उसके कहने पर एक सेकंड से भी पहले अपनी टूटी फूटी हड्डियों समेत भागे थे वो चारों कि जैसे लम्हे की ताख़ीर इन्हें कब्र में उतार देगी। ठीक हो? गार्ड्स जो अब तक सर झुकाए खड़े थे हैरत से सर उठाते उसे देखने लगे। किसी की परवाह ना करने वाला एक दुनिया को तहस नहस कर दे और सांस तक ना ले। वो एक लड़की से पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। वाकई? पर आप ठीक नहीं हैं, बिना किसी तासुर से कहती। अपना बैग इधर उधर ढूंढा जब इसकी नज़रें ज़मीन पर पड़े अपने ब्रांडेड बैग पर गई जो मिट्टी में अट चुका था। उसके झुकने से पहले ही श्याम की नज़रों ने गार्ड की कतार में खड़े आगे एक गार्ड का रुख किया था। यकलख आगे बढ़ता वो इसका बैग उसे थमाता पीछे हुआ। नज़रें नीचे ही थी। थैंक यू। अनाब ने सर झुकाए खड़े लड़के का रस्मन शुक्रिया अदा कर दिया जिसने उसे बैग दिया था। इसकी इस हरकत पर श्याम जुल्फ़िकार मलिक आंखें घुमाता बेजारियत जाहिर करता आगे बढ़ा। चलो घर छोड़ दो, गाड़ी की फ़िक्र नहीं करो, घर पहुंच जाएगी। उसे कहते अपनी ग्लासेस लेने के लिए उसके सामने अपना हाथ फैलाया। उसने इस्तेफ़ामिया नज़रों से उसके फैलाए हाथ को देखा। ग्लासेस, उसकी नज़रें देख उसके हाथ में अपने चश्मे की तरफ किया। ओह वेट, सब्र करें, इधर आए, पहले वो वाला हाथ दें अपना। ये कहते अपने बैग में सर झुकाया। उसे हाथ आगे ना करते देख बैग में कुछ ढूंढती उसे हाथ आगे करने का कहते उसे देखने के लिए आंखें उठाई। क्या? आईब्रो ऊंची करता वो सिर्फ इतना ही बोल सका। क्या? हाथ दें? सुनहरी आंखों से उसे घूरती उसी के अंदाज में रोदार आवाज़ में निकालने की कोशिश की और इसकी ये कोशिश इस बेहिस श्याम जुल्फ़िकार मलिक को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। लेकिन वह लम्हों को लम्हे में समेट गया। बला का कंट्रोल था उसे अपने आप पर, अपनी तकलीफ़ों पर भी और खुशियों पर भी। कुछ नहीं है ये, चलो बैठो गाड़ी में। अपने हाथ को एक नज़र देखा जिस पर एक गहरा कट लगा था जहाँ से काफ़ी खून बह रहा था, पर यहाँ होश किसे था। हाथ दें इधर। ज़बरदस्ती खुद ही आगे बढ़ती वो उसका हाथ ऊपर कर गई। बैग से रुमाल निकाल चुकी थी। एंटीसेप्टिक वाइप्स निकालते उसके ज़ख्म को साफ़ किया, फिर इस पर रुमाल बांधा। ब्लास्ट था लेकिन ज़ख्म काफ़ी गहरा और बड़ा लगा था।
जख्म को कवर करने के लिए सनी ग्लास नाकाफी था। इस सारे मरहले के दौरान उनके चेहरे के जाविये पल पल बदले थे, जैसे उसे दर्द महसूस कर रहा हो। और जिसके हाथ पर लगी थी वो बेतासुर सा खड़ा चेहरे पर बेसारियत लिए उसे देख रहा था, जैसे बस सामने खड़ी बच्ची को खुश करने की गर्ज से बंधवा रहा हो। लेकिन श्याम जुल्फ़िकार मलिक और किसी और की खुशी की गर्ज के लिए कुछ कर गुजरे। हैरत थी। दर्द हो रहा है? रुमाल बांधकर अपने भी हाथ साफ किए और हैंडबैग से बैग हैंग करते उसकी जानिब देखा। मुझे दर्द नहीं होता। नजरें इधर उधर करते ही जवाब दिया। दर्द तो सबको होता है। उसे गौर से देखते बोली। मुझे नहीं होता। वो अपनी बात पर डटा रहा। दर्द तो सबको होता है, आपको भी होता है, पर आप दर्द की आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज करना सीख गए हैं। आप दर्द को चैलेंज करते जाते हैं और वो आपको तकलीफ बढ़ाता, आपको आजमाता चला जाता है। और इस तरह आपको लगता है कि आपको दर्द नहीं होता। जिस दिन आपके अंदर दर्द को चैलेंज करने की चाहत खत्म हुई ना, उस दिन दुनिया में किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा होगा। आपको फिर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। फिर इस वक्त वो छोटी सी सुई चुभी जितनी तकलीफ भी कर्ब में मुब्तला कर देगी आपको। पर अफसोस कि वो दिन किसी शदीद दर्द पर ही आएगा। देखिएगा आप। फजूल फलसफियाना बातें। क्या अभी इस फलसफे ने तुम्हारी मदद की? नहीं ना। खैर तुम नहीं समझोगी छोटी लड़की। चलो, इस्तेज़ाई अंदाज में कहता गाड़ी की सिमत बढ़ा। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपके कभी ऐसा कोई दिन आए। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती रहूँगी। आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप दर्द महसूस करेंगे, लेकिन इस पर सबकत हासिल करते सुरमा भी साबित होंगे। पुख्ता यकीन से कहती वो भी उसके पीछे कदम बढ़ा गई। दुआ करोगी? मेरे लिए? दर्द की? तमस्कराना लहजे में कहता एक नज़र रुक कर उस पर डालते सर दाएं बाएं हिलाता, फिर चलने लगा। हाँ, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना। दर्द का एहसास होगा तभी तो कोई दूसरा एहसास भी होगा। और दर्द कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई और एहसास खुदा के करीब नहीं ले जाता, पर यह दर्द का एहसास खुदा के बहुत करीब ले जाता है। और दर्द के एहसास को महसूस करके ही इस पर सबकत हासिल की जा सकती है, वरना नहीं। उसके इस्तेज़ा को नज़रअंदाज करती वो अपनी बात मुकम्मल करती उसे समझाने लगी। हाँ, फ़लसफ़ियाना ख़यालात। सुनो, कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता छोटी लड़की। इतना वक्त किसी के पास नहीं है। कहते उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। देखिएगा आप। बेवकूफ़। उसे इस लड़की की हरकत पर हंसी आई थी। खुद भी गाड़ी में बैठते ड्राइविंग सीट संभाली, यानी वो खुद ड्राइविंग करने वाला था।